بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے یعنی سائنس کے کمالات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ انسان کے لیے سائنس کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور انسان نے سائنس میں مختلف دریافتیں کر کے اپنی زندگی کو کس قدر پرآسائش اور آسان بنا لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیچیدہ۔ پیچیدہ کے معنی ہے مشکل، الجھا ہوا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا بیش بہا۔ بیش بہا کے معنی ہے قیمتی۔ اگلا لفظ ہے مرہون منت۔ مرہون منت کے معنی ہے فائدہ مند۔ اس سے آگے ہے سربستہ راز یعنی چھپے ہوئے راز، چھپا ہوا راز۔ اس سے اگلا لفظ ہے ہمارا صعوبت۔ صعوبت کے معنی ہے مصیبت۔ اس سے آگے ہے تسخیر، اور تسخیر کے معنی ہے فتح کرنا یا کسی چیز کو اپنے تابع کر لینا۔ جی پیارے بچوں، آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں ہم۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں، یعنی دور زمانے کو کہتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں سائنس کا عمل دخل نہ رہا ہو۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ شعور کہتے ہیں سلیقے کو، آگہی کو، جاننے کو، یعنی انسان کی زندگی جیسے ہی شروع ہوئی تو اس نے پتھروں سے رگڑ کر آگ جلانا، جسم کو جب کپڑوں سے ڈھانپنے کی ضرورت محسوس کی تو سائنس کا علم بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ شعور یعنی آگہی کی منزلیں طے کیں، وہ طریقے جن میں انسان نے درجہ بدرجہ ترقی کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ قبل از تاریخ، تاریخ سے پہلے یعنی انتہائی ابتدائی دور، بہت ہی قدیم زمانے میں انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا یعنی آقا سمجھتا تھا اور ان کی پوجا کرتا تھا، ان کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہے۔ زمین کے سربستہ رازوں، سربستہ راز کہتے ہیں چھپے ہوئے رازوں کو سے پردہ اٹھانے، یعنی زمین کے چھپے ہوئے رازوں کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد، پردہ اٹھانے، ڈھونڈ نکالنے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد انسان چاند تک پہنچ گیا، رسائی حاصل کر لی یعنی چاند تک پہنچ گیا، اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی چاند کے بعد انسان نے مریخ اور دوسری دنیاؤں کو بھی تسخیر کر لیا ہے، فتح کر لیا ہے، انہیں بھی اپنے تابع کر لیا ہے۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کیں۔ سینے کو چیر کر، سینے کو پھاڑ کر، یعنی انسان نے سائنس کے علم ہی کی وجہ سے، علم کی بدولت سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا اور زمین کو کھود کر اس میں سے معدنیات نکالیں، سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات۔ معدنیات بچوں کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو زیر زمین پائی جاتی ہیں اور انہیں کھود کر نکالا جاتا ہے۔ ان میں نمک، کوئلہ اور دیگر دھاتیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور یوں دریافت کرنا، پہلے سے موجود کسی چیز کو ڈھونڈ نکالنا، کسی چیز کے بارے میں معلوم کر لینا، اسے کہتے ہیں دریافت کرنا یعنی ڈسکور کر لینا، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ پرآسائش، آرام دہ اور سہل، آسان بنانے کا فریضہ انجام دیا، اس کام کو پورا کیا۔ فریضہ فرض کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے انسان نے اپنے فرض کو پورا کیا، اور جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ محو پرواز اڑنے میں مصروف نظر آتا ہے۔
یعنی پہلے تو یہ انسان کا خواب ہوتا تھا، وہ صرف سوچتا تھا کہ وہ اڑے پرندوں کی طرح، لیکن آج انسان پریکٹیکلی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ آواز سے بھی زیادہ تیز اڑنے والے جہازوں میں بیٹھ کر پرواز کرنے میں مصروف ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یعنی انسان ہر دور میں، ہر زمانے میں سائنس کے علم کو جاننے اور اس میں ترقی کرنے میں مصروف رہا۔ جی بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔